الرحیم، میں ہوں بدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بدر حسین آفیشیل۔ آج میں آپ کو آزاد کشمیر کی تاریخ کی ایک تاریک رات کا ذکر سنانے کے لیے لایا ہوں۔ آپ سب لوگ جو آزاد کشمیر کے رہائشی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 27 اپریل 1998 کو انڈین بلیک کیٹ کمانڈوز نے رات کی تاریکی میں ایک گاؤں سیری بنڈالہ میں داخل ہو کر بیک وقت 22 افراد کو شہید کر دیا۔ 2 گھر کے افراد، 2 فیملیز ان میں شامل تھی۔ ان میں ایک چودھری کالا خان اور دوسرا ماسٹر زبیر۔ ان دونوں گھروں کے 22 افراد تھے، جن میں 4 مہمان بھی شامل تھے۔ تو آئیے اس پوری صورتحال سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ یہ سامنے نظر آنے والا گھر ماسٹر زبیر صاحب کا گھر ہے۔ یہ گھر بھی بڑے شوق سے بنایا گیا تھا۔ پہلے ان کا گھر تھوڑا پیچھے تھا، اس کے بعد یہ یہاں پر آباد ہوئے تھے، سیف تھے۔ اور یہ گھر جو ہے چودھری کالا خان کا گھر ہے۔ گھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں گھر خوبصورت بھی ہے اور بڑا بھی ہے، کیونکہ ان کی فیملی بڑی ہے اور زیادہ لوگوں کے رہنے کے لیے بڑا مکان تھا۔ لیکن یہ مکان آخری رہائش گاہ ثابت ہوا ان کا۔ اس کے بعد پھر سے دوبارہ یہ مکان آباد نہیں ہو سکا۔ ہرے بھرے کھیت کھلیان، یہی مہینہ گندم کی فصل پورے جوبن پر تھی۔ گاؤں میں سر شام ہی سونے کا رواج ہوتا ہے، اور چودھری کالا خان اور ماسٹر زبیر کی فیملی بھی دن بھر کام کرنے کے بعد جلد ہی شام کو سو گئی۔ سونے والوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ ان کی آخری رات ہے۔ انہوں نے ظلم و بربریت کا وہ شکار ہونا تھا جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں مل سکے گی۔ رات 11:30 بجے کے لگ بھگ یا 11:45 ہوں گے، بلیک کیٹ کمانڈوز آتے ہیں ایک گھر کی طرف۔ وہاں کتے اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں، وہ یہاں سے اگلے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اگلے گھر میں جانے کے بعد انہوں نے ان 2 گھروں کو، ماسٹر زبیر صاحب اور چودھری کالا خان کے گھروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہاں پر چھوٹے بچے بھی تھے، جوان بیٹیاں بھی تھیں، بوڑھے مرد بھی تھے، نوجوان بیٹے بھی تھے، جن کے سروں پہ ابھی سیرے بھی سجنے تھے۔ تاریخ نے وہ شام دیکھی جس کی مثال میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن دنیا کے منصفوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ظلم جب بھی بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، ظلم کو دوام نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ گاؤں سیری کے ایک معزز امام مسجد موجود ہیں، جو کہ جو واقعہ رونما ہوا یہاں پر، قتل و غارت کی گئی، اس کے عینی شاہد ہیں۔ عینی شاہد تو نہیں، لیکن تقریباً گھنٹے کے بعد یہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے جی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت یہاں کا منظر جو تھا وہ کیا تھا جی۔ چوہے صاحب، جب آپ وہاں پر پہنچے تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ لوگوں کو کس طرح سے قتل کیا گیا تھا؟ خبر گیان جی، اس لیے میرے سامنے جڑا جید واقعہ ہے، یہ شہداء نہ کیسی قتل و غیرت نہ جڑی نے کر کے چلے گئے، اس نے جڑیاں خون دیاں ندیاں وہ بندیاں دیاں جا رہی سن، شہداء نے خون نے پینا بہت زیادہ ہے۔ اور پھر زبیر صاحب کے گھر گئے، ان کے بھی اسی طرح گھر والوں کی تمام کے جو ہیں فرد، ان کے خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، ان کے ساتھ بھی ظلم و تشدد کیا اور اسے بڑی زیادتی کی ہے۔ جو انڈیا کمانڈو نے آ کر جس کو سن کے یا یاد کر کے یا وہ آنکھوں میں منظر جب آتا ہے تو پھر بھی رونگٹے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے۔ یہ 1998 کی 27 اپریل رات 11 بجے کا واقعہ ہے، جب انڈیا کی بلیک کیٹ کمانڈو نے سیری میں گھس کر اور ایک انجانے میں رات کو سوتے ہوئے 2 فیملیوں کو، تقریباً 22 آدمیوں کو ذبح کر دیا۔
جس میں کچھ مہمان لوگ بھی آئے ہوئے تھے جو کہ ماسٹر زبیر صاحب کے گھر آئے ہوئے تھے، ان کو بھی نہ بخشا گیا، انہوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور چودھری محمد کالا خان جو کہ میرے تایا جان کے بہت ہی قریبی دوست سے، ان کی فیملی کو ذبح کر دیا گیا۔ اور جب ہم کو پتہ چلا رات کے تقریباً 11:30 بجے میں، تو ہم بھاگتے ہوئے گئے، جب جا کے ہم نے دیکھا تو چودھری کالا صاحب اپنے سین کے باہر پڑے ہوئے تھے، بالکل ان کے کپڑے نہیں تھے جسم پر، اور مولی کی طرح ان کو کاٹا گیا تھا۔ ان کو دیکھ کے تو ہم ڈر گئے، جب ان کی مسز کو دیکھا، ان کے بچوں کو دیکھا، ان کے پوتیوں کو دیکھا، تو لرزہ خیز واقعہ تھا، جو کہ ڈرا دینے والا واقعہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود علیان سیری مبارکباد کے مستحق تھے کہ انہوں نے اس پہ کسی قسم کی گھبراہٹ کو محسوس نہ کیا اور دشمن کے ساتھ ڈٹ جانے کا عزم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ آزادی ایک ایسا درخت ہے جس کی آبیاری پانی سے نہیں بلکہ خون سے ہوتی ہے، اور میرے ان شہید مجاہدوں نے اس آزادی کے درخت کو اپنے خون سے سینچنے کی کوشش کی ہے۔ اس گھر میں 5 بچے بھی تھے جو شہید ہوئے۔ وہ بچے مجھ سے، آپ سے، اقوام عالم سے پوچھتے ہوں گے کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہمیں کیوں بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے خون کو رائگاں نہیں لائے گا۔ خدا حافظ۔